2023 کا ہے، جس کا عنوان اسلامی مرکز کا استحکام اولین ترجیح ہے۔ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اطمینان اور سکون کی ضرورت ہے۔ ہماری مساجد آباد ہوں، مسجدوں میں قرآن پڑھا جائے، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے گھروں میں آذان دی جائے اور اللہ کا کلمہ مسجدوں میں بلند کیا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی حق ہے، اور اس کام کے لیے امن، سکون اور سلامتی ضروری ہے۔ جب بھی مسلمان مسجد میں آئے وہ بلا خوف و خطر اذان دے، بلا خوف و خطر اللہ کے گھر میں نماز پڑھے، انتہائی پرسکون رہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور دینی تعلیمات حاصل کرے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق اطمینان، سکون اور امن کے ساتھ ہے۔ اطمینان، سکون اور امن اس وقت میسر ہوتا ہے جب ہمارے اوپر حکمران ایسے ہوں جو دین کو پسند کرتے ہوں، دینی مراکز کو پسند کرتے ہوں، دینی ماحول کو پسند کرتے ہوں، اس وقت ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ تو میرے دوستو، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی کچھ احکامات ملے، ان پر عمل کرنے کی باری آئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اطمینان کے ساتھ نہ تو تلاوت کرنے دی جاتی تھی اور نہ ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے دیا جاتا تھا۔ بے سکونی کا عالم تھا، ہر طرف دشمن سازشوں میں مصروف تھا کہ کسی طرح یہ دین مٹ جائے، یہ اسلام مٹ جائے، یہ کلمہ مٹ جائے اور یہ دین کی نقل و حرکت ختم ہو جائے۔ یہ سازشیں عروج پر تھی۔ تو یہاں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد تمام مسلمانوں پر لازم ہو گیا کہ وہ ایک ایسی ریاست بنائے جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہو، جس ریاست میں
امن، سکون اور سلامتی والا ماحول ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جد و جہد فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں با نفس نفیس 27 غزوات میں تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی سر بلندی کے لیے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی بستی، کسی شہر کی طرف جہاد کے لیے بھیجا، ان کی تعداد کم و بیش 60 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس کے بعد جو کفر اور اسلام کے درمیان جنگیں ہوئی ان کی تعداد 87 ہے، اور 10 سال پر 87 جنگوں کو تقسیم کیا جائے، ہر دوسرے تیسرے مہینے جنگ ہے، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ہے، اس لیے جنگ لڑی گئی، اس لیے جہاد کیے گئے کہ مسلمانوں کو ایک ریاست حاصل ہو جس میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ اللہ کیا جائے، اسلامی اور دینی ماحول کو پروان چڑھایا جائے۔ اور یہ ہر دور میں مسلمانوں پر لازم رہا ہے، ہر دور میں مسلمانوں پر یہ لازم رہا ہے، لیکن اس کی شکلیں تبدیل ہوتی گئی۔ غزوہ تبوک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو یہاں پر منافقین اور ایمان والوں کے درمیان جدائی ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو منافقین بھی آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب علمی حلقے تقسیم فرماتے تھے تو وہاں علمی حلقہ، ذکر کا حلقہ، مراقبے کا حلقہ، ہر حلقے میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن غلبہ اسلام کے لیے، ریاست کی جد و جہد کے لیے، مسلمانوں کی سلامتی اور استحکام کے لیے جب میدان میں کھڑا ہونے کی باری آئی، منافقین پیچھے ہٹ گئے، اہل ایمان ساتھ چلے گئے۔ صاحب آج ہم بھی بڑے نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب باری آتی ہے امن اور سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے کہ یہاں ایسے لوگ اقتدار پر لائے جائیں جو ملک کے خیر خواہ ہو، عوام کے خیر خواہ ہو، دین کے خیر خواہ ہو، مساجد مدارس کے خیر خواہ ہو، تو اس وقت منافق اب بھی یہی کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن دیندار الیکشن میں کھڑا ہو جائے ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، پہلی صف میں، اور ہر دینی مجلس میں بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب
اسلام کی سر بلندی کا معاملہ آتا تھا پھر ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا. جان لگانے کی باری آئی، مال لگانے کی باری آئی، قربانی دینے کی جب بھی باری آئی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ بظاہر لوگوں سے شرمساری سے بچنے کے لیے دباؤ میں آ کر ڈر کر سہم کر نماز تو پڑھ لیتے تھے، لیکن میدان جہاد میں جب جانے کی باری آتی پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. آج ہم بھی دیکھ لیں، جو جماعت 6.5 لاکھ سے زیادہ علماء پر مشتمل ہے، قاری صاحب 6.5 لاکھ علماء سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے، عوام الناس تو نہ پوچھو ابھی. ہم کہتے ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم چاہتے اسلام ہیں، ہم چاہتے قرآن ہے، ہم چاہتے دینی ماحول ہے، لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں جو مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو دینی مدارس کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو دینی ماحول کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن سنت کے پیروکاروں کو جاہل کہتے ہیں، قرآن سنت کے پیروکاروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر لازم ہے ہر دور میں اعمال میں کمی پیشی برداشت ہو جائے گی، لیکن جب فیصلے کی باری آئے گی پتہ اس وقت چلے گا کہ کون اہل ایمان کی صف میں کھڑا ہے اور کون اسلام کے دشمنوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ووٹ دینا. پہلے تلوار کے ساتھ جنگ لڑی گئی، میدان جہاد میں جا کر قربانی دینی پڑی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور وطن سے بے وطن ہونا پڑتا تھا. اور اب تیرا میرا امتحان یہاں ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں جو غلبہ اسلام کے لیے، دینی استحکام کے لیے، اسلامی مرکز کے استحکام کے لیے دن رات جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی، جب میں جیل میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آہ شاہ جی، جب میں ووٹ مانگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا شاہ جی. عجیب منافقوں سے پالا پڑا ہے میرا. صاحب برملا حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے جب میں تقریر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی. اور صحیح علماء تو سارے سرے دا تاج، علماء دی دلو قدر کرندے ہیں. میاں جمعیت علماء اسلام ووٹ دے مولانا صاحب تسا کدن کو سیاسی بڑھ گئے. سیاست شریف لوگوں تک کم نہیں میرے دوست. جس طرح مسلح نبی کی میراث ہے، علم نبی کی میراث ہے، تقوی نبی کی میراث ہے، عمدہ کردار نبی کی میراث ہے، اللہ اللہ کرنا نبی کی میراث ہے، سیاست بھی نبی کی میراث ہے.
لیکن ان ٹی وی والوں نے، اخبارات والوں نے تیرے میرے ذہن میں زہر بھر دیا ہے کہ جی سیاست تو کمینے لوگوں کا کام ہے، سیاست تو بدماش لوگوں کا کام ہے، اور جب یہ بدماش میدان میں آتے ہیں پھر یہ مسجدیں گرانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ قاری صاحب وہ چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا ہے اور بمائے فیملی امریکہ پہنچ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے، جس نے کہا طارق روڈ پر مدینہ مسجد کو گرا دو۔ تو غلبہ اسلام کے لیے اگر سیاسی پارٹی نہ ہوتی مسجد آج شہید ہو چکی ہوتی۔ آپ کا، میرا، آپ کی اور میری آنے والی نسلوں کا مستقبل اسی میں مضمر ہے کہ ہم اہل حق کا ساتھ دیں اور بلا کسی جھجک کے دیں اور اطمینان قلب سے دیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ زمانے سے بے پرواہ ہو کر دیں کہ ہماری نجات اسی میں ہے۔ ہم اپنا کام کر جائیں، علماء کو اور سیاسی علماء کا ساتھ دیں، ان کو میدان میں لائیں، ان کو ووٹ دیں، کامیابی اللہ دے گا، پھر کام کرنا ان کے ذمہ ہے، اور تو اور میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کر آذان دیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ اللہ کریں، اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور دینی ماحول پیدا کریں جس میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ ایسے لوگوں کو ہم ووٹ نہ دیں جو آ کر سینما بنوائیں، جو آ کر سینما بنوائیں، جو آ کر مدارس اور مساجد کے خلاف پالیسیاں بنائیں۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، قاری صاحب 2002 سے مدارس کے خلاف عالمی سطح پر اتنا شدید ترین سازشیں ہو رہی ہیں، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سیاسی علماء میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ او جی یہ مسلم لیگ والوں سے مل رہے ہیں، یہ پیپل پارٹی والوں سے مل رہا ہے، اور بھائی تو اور میں نے اسے 20 سیٹیں دی ہیں، اور 20 سیٹوں میں کیا کرے کہ پیپل پارٹی والوں کے پاس 30-40 سیٹ ہے اور نون لیگ والوں کے پاس 70-80 سیٹ ہے، تو ہم کریں کیا؟ جب ووٹ کی باری آتی ہے، اس شریف آدمی مولانا صاحب مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، آپ یہاں کیا کرنے آ گئے سیاسی کھلواڑے میں میدان میں کھڑے ہو کر؟ اور جب مولانا صاحب ہار کے بیٹھ جاتے ہیں پھر آذان پر پابندی ہے، آپ اوپر والا لاؤڈ سپیکر آن کر کے اب بھی نہ نظم چلا سکتے ہیں، نہ نعت چلا سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ اور یہ سیاسی علماء نہ ہوتے تو آج آپ اور میں یوں نہ بیٹھے ہوتے، گھروں میں چھپے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ہوتے، اللہ اللہ کی بات نہ سن سکے، اللہ اللہ نہ کر سکتے۔ تو اطمینان اس وقت ہوگا ہمیں جب ہمارے اوپر حکمران دین کے خیر خواہ، دین پر قربان ہونے والے، دین کی سلامتی کی جنگ لڑنے والے ہوں۔ بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مشرک بھی نکل گئے، کافر بھی نکل گئے، منافق بھی نکل گئے، مشرک بھی نکل گئے، کافر بھی نکل گئے، منافق بھی نکل گئے۔
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار تم مقابلہ کرو ان کافروں کا جو آپ کے نزدیک رہتے ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں، اتنا گئے گزرے لوگ ہیں کہ اسلام کا دشمن آ کر ہم سے ووٹ مانگتا ہے، ہم ووٹ دے دیتے ہیں. قاری صاحب سوچنے کی بات ہے. اور کل سوال ہوگا کہ تم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو سپر پاور بنانے کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ جب قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ کے حبیب نے فرمایا برائی کو اپنے ہاتھ سے روک. تو زنا ہو رہا ہو، ہاتھ سے برائی روکنا کیا ہے؟ شریعت کا قانون نافذ کرنا. اور جب علماء اقتدار میں ہی نہیں ہوں گے تو قانون کون نافذ کرے گا؟ معاشرے میں چوری ہو جائے، قانون اسلام کا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آپ کو اور مجھے تو اجازت نہیں ہے، چاہے میں جتنا بڑا مولوی بن جاؤں یا جتنا بڑی جماعت مذہبی آ جائے، اس کو تو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو ریاست کا حق ہے، اور ریاست پر ایسے لوگوں کو لے آؤ جو اسلام کا قانون نافذ کریں. ہم ایسے لوگوں کو نہیں لاتے، ہمارا مال چوری ہو جاتا ہے، بدامنی ہو جاتی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، بے بس بیٹھے ہیں. اور کسی اللہ والے نے کیا خوب بات سمجھے، کہتے ہم بڑے منافق ہیں، ہم سے بڑا منافق کوئی ہے نہیں، کہ مسجد میں بیٹھ کے کہتے یا اللہ کوئی حضرت عمر جیسا حکمران دے دے. مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں عمران خان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے. عالم علماء کی جماعت کہتی ہے ہم شریعت کا نفاذ کریں گے، ہم کہتے ہیں ان کا کام نہیں ہے. اور 90 کی دہائی میں نواز شریف نے خلافت راشدہ کا نعرہ مارا، پوری قوم نے ووٹ دے دیا. ہم سے بڑا کوئی منافق ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس نے کہا میں خلافت راشدہ کا نظام لاؤں گا جس کو قرآن کا ایک پارہ یاد نہیں ہے، جسے شریعت کے مسائل کا ایک باب یاد نہیں ہے، وہ تمہیں خلافت راشدہ کہاں سے لا کے دیتا؟ اس نے اس وقت کہا تھا میں خلافت راشدہ لا، پوری قوم نے ووٹ دے دی. ہم کہتے رہے ہم اسلام لائیں گے، یہ ہمیں کہتے رہے ملا مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے. عمران خان نے کہا میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، ساری قوم نے ووٹ دے دی. یہ اور بات ہے جب جوتے پڑے تو کہتے ہم نے نہیں دیا. بھائی میں نے نہیں دیا، کیونکہ اس نے نوالا چھین لیا ہے. اس نے اتنا مہنگائی کر دی، اتنا مہنگائی کر دی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے. اب اپنی ذلت کا اعتراف کیسے کریں کہ میں نے ووٹ دی؟ ووٹوں سے پہلے تو میں جس کے ساتھ بیٹھتا تھا وہی کہتا تھا حکموں کا ایک مل بننا چاہیے، بننے کو جٹھے سے ایک ہوئی دیکھ بھی لو. اور میری نوجوان نسل کا المیہ دیکھو، اسے عالم جس عالم کی بیعت 6 لاکھ علماء کرام ہیں،
جس عالم کا احترام بڑے بڑے قطب الابدال کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرتے ہیں، ہمیں وہ بد کردار نظر آتا ہے، اور عمران خان جیسا زانی اور ناجائز بیٹی کا باپ ایماندار نظر آتا ہے۔ یہ تو ہماری تربیت ہے ارے صاحب، یہ تو ہماری تربیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ریون میں ایک بار اجلاس چل رہا تھا علماء کرام کا، تو ایک مولوی صاحب میرے جیسا کوئی ہوگا، اس نے کہہ دیا کہ یہ سیاسی علماء بھی بڑے عجیب ہیں، چکر بازیاں چلاتے رہتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت، تو حضرت نے فرمایا خاموش، سنبھل کے زبان استعمال کر۔ ہم کہتے ہیں نا ہم تبلیغی ہیں، تبلیغیوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، چاہے گوگل کے تبلیغیوں نے، باہر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں کے تبلیغیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ اگر یہ کہتے ہم نے نہیں دیا، مسجد میں قرآن اٹھا کر، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، یہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں میں کبھی نہیں کروں گا۔ ایسے یہ کہتے ہیں ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کی ماننے والے ہیں، ہم مولانا نذر الرحمان صاحب کی ماننے والے ہیں، ہم تبلیغی مرکز کی ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور بزرگوں کی ہدایات یہی ہے کہ آپ یہودی ایجنٹ کو ووٹ دو اور مطالبہ کرو مولوی سے کہ حضرت کب شریعت لا رہے ہو، شرابی کو ووٹ دے کر میں کہہ رہا ہوں کب شرابی کو کوڑے مار رہے ہو، میں زانی کو ووٹ دے کے مولوی سے کہہ رہا ہوں کب زانی کو سنسار کر رہے ہو، یہ میری حالت ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا یہ سیاسی مولوی بھی بڑے عجیب ہیں۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبان سنبھال کر بات کرو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑے لوگ تھے کہہ سکتے تھے، کہہ دیا۔ اور فرمایا یاد رکھنا جس دن سیاسی علماء ختم ہو گئے اس دن تیری مسجد، تیرا مدرسہ، تیرا تبلیغی مرکز رہنا تو دور کی بات ہے، تجھے کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، تجھے کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے یہ لوگ۔ آج بھی ایک آدمی آیا کہہ رہا تھا حضرت یہ کیا مولویوں نے ماحول بنا رکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں علماء سے دین سیکھو، ترجمے والا قرآن اٹھاؤ خود پڑھ لو۔ تو میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا، میں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہتا قتل کرو۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں قتل نہ کرو، سیاسی طور پر مقابلہ کرو۔ تو کہتا قتل کرو۔ اگر میں نبی کے زمانے میں بیٹھا ہوتا، میں ایسی سلطنت پہ بیٹھا ہوتا جو اسلامی ریاست ہوتی، اس پر امیر المومنین ہوتا، پھر میں اس آیت کا معنی آپ کو یہی سمجھاتا کہ اٹھو کافروں سے قتال کرو۔ جب تیرے ملک میں جمہوری حکومت ہے تو میں نے کہا میں اس کا معنی مفہوم یہ کر رہا ہوں کہ قتل نہ کرو۔ تو قتل کرے گا بدلے میں تجھے ریاست قتل کر دے گی تو بچے گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں دشمن سے مقابلہ کرو۔ قاتلوں کا معنی قتل کرنا نہیں ہے، لڑو۔ وہ کہاں لڑو؟ سیاسی میدان میں لڑو، کہ غیر عالم کو چھوڑ کے عالم کو ووٹ دو، بے دین جماعت کو چھوڑ کر دیندار جماعت کو ووٹ دو۔ یہ تیرا میں نے کہا لڑنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے ارد گرد قریب رہنے والے کافروں کے ساتھ لڑو۔
میں یہ منع کر رہا ہوں. جب اسلامی حکومت قائم تھی تو کیا منع کرتے تھے؟ قتل کرو. اب لڑائی کی صورت بدل گئی، اب سیاسی میدان کی جنگ ہو رہی ہے، اب معاشی جنگ ہو رہی ہے. پیسہ کماؤ، خوب پیسہ کماؤ تاکہ آپ دین کی سر بلندی کے لیے پیسہ لگا سکو. اللہ کا گھر بنے، پیسہ لگاؤ. دین کی بات ہو، اللہ اللہ ہو، پیسہ لگاؤ. مدرسہ بن رہا ہے، پیسہ لگاؤ. نہیں ہوگا تو کہاں سے لگاؤ گے؟ آج ہتھیار پیسہ ہے، لیکن اس میں حرام نہ ملاؤ، حلال. اپنی محنت مزدوری سے، اپنے فن سے پیسہ کماؤ، اپنے ہنر سے پیسہ کماؤ، حلال کماؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ. آج یہ ہتھیار ہے. اور دوسرا ہتھیار، سیاست میں علماء کا ساتھ دو، علماء حق کی جماعت کا ساتھ دو. یہ جہاد ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ کافر لوگ تمہیں اپنے معاملے میں سخت سمجھیں. کافروں کے ساتھ آپ سخت روح ہو. میں نے اسے یہ سمجھایا تو تفسیر میں ویسے کھول کے کھڑا تھا قاری صاحب، میں نے اگلی آیت پڑھ دی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی منافق مذاق میں کہتے تھے سنا ہوئے تیرا ایمان رکھے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کوئی نبی سورت نازل تھی ویا اللہ دے نبی جو تے کوئی آیت کوئی رکوع نازل تھی ویا منافق کیا دے سنا ہوئے تیرے ایمان کے اضافہ تھے، تیرا ایمان رکھے. یہ مذاق کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، انہوں دا ایمان ودھے نے. قرآن آگے اب واقعہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جنہاں دے دل دے وچ کفر دی، نفاق دی، شرک دی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، انہاں دی منافقت ودھ رہی ہے. کافر دا انہیں کفر دی اضافہ تھی، مشرک دا انہیں کفر شرک ودھ رہی ہے. میں حکیم حضرت اے دا قرآن دا مفہوم ہے. ہن تھوڑی میری گال سن. میں یاد آ جلے ویلے جاہل خود قرآن کو سمجھان پہ سی وہ بڑا جاہل بڑھ رہے سی، جلے ویلے عالم قرآن کو سمجھ سے وہ بڑا عالم بڑھ رہے سی. مزید عالم تا پہلے ہی، لیکن مزید قرآن دا مطالعہ کرنے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے، پورا علم مزید وجدے بنا. جاہل کہ میں خود سمجھ سا عالم کو مننے کی ضرورت ہے، کہیں کو مزید جاہل بڑھ رہی سی. قرآن دا فیصلہ ہے. بہرحال فرمایا وَعَلَمُوا، بے شک جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اہل حق کا ساتھ دیں. متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ تو نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا تقوی نہیں ہے. قاری صاحب تقوی ہے. علماء میدان سیاست میں آئے ساتھ دو، یہ تقوی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں، کیونکہ پچھلا مضمون یہی بتا رہا ہے نا کہ غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرو. کافروں کے ساتھ لڑیے، کافروں کے مقابلے میں آئیے، کافروں کی مخالفت کرو. امریکہ چاہتا ہے میرے پٹھو پاکستان میں حکمران رہے، مولویوں کو پیچھے دھکیل دو. اب ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم مولویوں کو ووٹ دیں، اور یہ تقویٰ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کسی کی پرواہ نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں میں پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں. جان لو یہ پکی بات ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
اتنے بند کرو تسبیح دو